بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مریم عبادت و ریاضت اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی تھی۔ ایک دن اچانک کیا ہوا کہ حضرت مریم اپنے حجرے میں ذکر و فکر میں منسلک تھی۔ آنکھ اٹھاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر گھبرا گئی، انہیں اپنی عزت آبرو کی حفاظت کی فکر لاحق ہوگی۔ چنانچہ حضرت مریم اس نوجوان کو دیکھ کر اسے مخاطب کرتی ہے۔ نوجوان نے دیکھا کہ جوان لڑکی اسے دیکھ کر گھبرا گئی ہے تو وہ فوراً بولا، مریم میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، آیا اس لیے ہوں کہ میں اللہ کے قاصد کی حیثیت سے تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔ حضرت مریم کہنے لگی کہ لڑکا پیدا کیسے ہوگا؟ کوئی فرد بشر تو کبھی میرے قریب بھی نہیں بٹکا۔ میں نے اپنی عصمت کی چار دیواری کو کبھی نہیں پھلانگا، عزت کی چادر کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا۔ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایسا کیوں کر ہوگا؟ فرشتے نے حضرت مریم کی باتیں سن کر جواب دیا کہ مریم یہ تو ایسا ہی ہوگا، ہو کر رہے گا۔ تیری پروردگار کا فرمان ہے کہ یہ میرے لیے انتہائی آسان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس طرح چاہتا ہے اسی طرح پیدا فرما دیتا ہے، اور جب وہ کسی کام کی کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر بس اتنا ہی اس کے لیے ہوتا ہے کہ کن کا لفظ کہتا ہے اور ہونے والا کام فوراً ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ہم اس بچے کو پوری انسانیت کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، اور ہم یہ بھی بتلا دیں کہ اس بچے کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ دنیا میں عزت دار ہوگا، آخرت میں اللہ کا مقرب ہوگا، شیر خوار ہو کر ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کرے گا، بڑی عمر میں بھی اسی طرح کی باتیں کرے گا، یعنی 30 سال کی عمر میں تو وہ سامان پر اٹھا لیے گے۔ جب وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، بڑی عمر پائیں گے تو آخری اور بڑی عمر میں بھی وہ باوقار گفتگو کریں گے، بوڑھوں کی طرح گفتگو میں لغزش نہیں دکھائیں گے۔ یہ بچہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ جناب والا پھر کیا ہوا؟ جبرائیل امین نے گربان میں پھونک ماری اور حضرت مریم کے بطن میں مستقبل کے پیغمبر عیسیٰ ایک بچے کی حیثیت پرورش پانے لگے۔ دنوں پہ دن، ہفتوں پہ ہفتے گزرتے چلے گئے۔ حضرت مریم کو اب فکر یہ بھی ہوئی کہ بچہ پیدا ہوا تو لوگ کیا کہیں گے، کہ اس کی پاک دامنی پر، عزت و حرمت پر لوگ حرف اٹھائیں گے۔ چنانچہ فوری طور پر حضرت مریم نے یہ کیا کہ وہ بیت المقدس سے چند کلومیٹر دور ایک ویرانے میں چلی گئی۔ اس جگہ کا نام بیت لحم ہے۔ یہ بے موسم کے پھل تو انہیں پہلے بھی ان کے حجرے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جایا کرتے تھے، اب ویرانے میں بھی مل جایا کرتے ہوں گے۔ یہاں رہتے رہتے آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جسے زچگی کا لمحہ کہا جاتا ہے۔ جہاں مریم نے ڈیرے لگائے تھے وہاں زچگی کی درد نے گھیر ڈالا۔ شوہر سے تو ویسے بھی پاک تھی، اب شہر سے بھی دور تھی، گھر سے بھی بعید، رشتے دار مردوں عورتوں سے بھی دور۔ جہاں ڈیرے لگائے ہوئے تھے یہاں کوئی اور انسان بھی موجود نہ تھا۔ حضرت مریم کو ایسے حالات میں ایک اور تکلیف جو ان سب تکلیفوں سے بڑی تھی وہ ستائے جا رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہونے والے بچے کو لے کر آخر مجھے قوم کے پاس جانا ہے، بیت المقدس میں واپس پہنچنا تھا۔ اس بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ ان گھبراہٹوں میں حضرت مریم اٹھی اور کھجور کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ پریشانیوں میں مبتلا اکیلی مریم آخرکار وہ گھبرا کر بول اٹھی، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بولی بسری ہو کر لوگوں کے ذہنوں سے مٹ گئی ہوتی۔ حضرت مریم جہاں بیٹھی تھی وہ ٹیلہ نما پہاڑی ڈھلوان تھی۔ اس ڈھلوان کے نیچے سے آواز آئی کہ مریم غم نہ کر، ذرا اپنے پاؤں کے نیچے نگاہ تو کر، تیرے پروردگار نے چشمہ جاری فرما دیا ہے، اور تو جس کھجور کے تنے کے ساتھ بیٹھی ہے اسے ذرا کھلا، تیرے اوپر تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ اب کھجوریں کھائے جا، پانی پیے جا، گود میں ننھے عیسیٰ کو دیکھتی جا اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیے جا۔ تو واپس جانے سے گھبرا رہی ہے اور اپنے بارے میں مرنے اور بولی بسری ہونے کی باتیں کر رہی ہے، تو واپس جا، کسی انسان کو بھی تو دیکھے اور بچے کے بارے میں پوچھے یہ کہاں سے آیا ہے تو جواب دینے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کہہ دے کہ میں
نے تو اپنے رب رحمان کے لیے چپ کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، لہٰذا میں تو آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ میں چپ کا روزہ جائز تھا یا یہ ناجائز؟ تو جب یہ جائز تھا اللہ نے رکھنے کا حکم دیا، حضرت مریم نے ایسا ہی کیا اور آپ ننھے مسیح کو گود میں اٹھائے وہ بیت المقدس میں اپنے لوگوں کے پاس آ گئی۔ کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد جب لوگوں نے حضرت مریم کی گود میں بچہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اے مریم جسے گود میں اٹھائے ہوئے تو نمودار ہوئی ہے، یہ تو بیتان ہے۔ بیتان اے مریم یہ تو نے کیا کر دیا؟ تیرا باپ بھی برا نہ تھا، تیری ماں بھی ایسی ویسی نہ تھی، اور اپنے بھائی ہارون کو دیکھ وہ بھی نیک آدمی ہے، مگر تو نے یہ کیا کر دیا؟ حضرت مریم جو چپ تھی انہوں نے یہ باتیں سن کر اپنے گود میں اٹھائے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں جو گود میں شیخوار بچہ ہے۔ بچہ بولنے لگ گیا، بچہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے نبوت کے مقام پر سرفراز فرما دیا ہے، میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنا دیا ہے، میں جب تک زندہ رہوں مجھے نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وصیت فرما دی ہے، اپنی ماں کا خدمت گزار بننے کا حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا، میں جس دن پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور قیامت کو جس دن اٹھایا جاؤں گا، ان کے سارے مواقع پر میرے رب نے مجھ پر سلامتیاں ہی سلامتیاں کر دی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ نے اپنی بندی کو پوری قوم کے سامنے معزز کر دیا، پریشانی کو دور کر دیا اور لوگوں کو باور کرا دیا کہ یہ بچہ تو اللہ کا نبی ہے، جس طرح اس کا بولنا اللہ کی نشانی ہے اس طرح اس کا بچے کا پیدا ہونا اور بغیر باپ کے پیدا ہونا بھی اللہ کی نشانی ہے، لہٰذا حضرت مریم کماری ہی ہے، اللہ پاک کی باز بندی ہے اور اللہ کے ہاں بلند مقام رکھتی ہے۔ بلند مقام کا اندازہ تو لگاؤ کہ مریم کو فرشتے آواز دے رہے ہیں، باوجود زچگی کی حالت کھجور کے تنے کو لانے کی عرش والا رب ہمت دے رہا ہے، پھر درخت پر سے کھجوریں نہ ہونے کے باوجود پختہ اور تازہ کھجوریں گر رہی ہیں، پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، یہ ساری کرامتیں اللہ کریم نے اپنی بندی کے ہاتھوں سے ظاہر فرما رہے ہیں۔ پھر گود میں جو بچہ اٹھایا ہوا ہے وہ گفتگو کر رہا ہے، الغرض حضرت مریم کی کرامتوں کا عجب نظارہ ہے، ولایت کی بلندیوں کا عظیم الشان منظر ہے کہ جو رب کریم دکھلا رہا ہے اور ثابت کر رہا ہے کہ یہ میرے مومن بندی ہے، میں نے اسے خوب نوازا ہے اور اعلیٰ مقام دے کر سارے جہاں کی عورتوں میں سے منتخب فرمایا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھی کمنٹ کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔